آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 38 اور 39 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افترا قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تعويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ ام یقولون، کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ افتراہ، اس رسول نے گھڑا ہے اسے، قل فاتو، کہہ دیجئے پھر لے آؤ تم، بصورت، ایک ہی صورت، مثلی، اس جیسی۔ مشرکین مکہ کے اس اعتراض کے جواب میں قرآن نے متعدد مقامات پر چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہارے خیال کے مطابق قرآن محمد نے خود ہی بنا لیا ہے تو تم بھی ہمت آزمائی کر دیکھو اور اس سلسلے میں اپنے مددگاروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، لیکن اپنی بھرپور کوششوں کے باوجود جب وہ ایسا کلام پیش کرنے سے قاصر رہے تو انہیں دوزخ کی وعید سنا دی گئی، جس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی اس اعجازی حیثیت سے تین باتیں تو خود ثابت ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت۔ نمبر 2، قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت۔ نمبر 3، آپ کی نبوت کا ثبوت۔ اب جو شخص پھر بھی ایمان نہ لائے اور اپنی ضد، ہٹ درمی یا تعصب میں پڑ رہے، اس کی سزا جہنم کے سوا کیا ہو سکتی ہے۔ وَادْعُوا، اور بلا لو تم، من استطعتم، جنہیں بلانے کی تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ پہلے انبیاء کو جتنے معجزات عطا کیے گئے وہ سب وقتی اور عارضی تھے، کسی نے دیکھے اور کسی نے صرف سنے تھے، اور قرآن کو سب دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت سے لے کر تا قیامت دیکھ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک زندہ، جاوید، دائمی اور لازوال معجزہ ہے۔ نمبر 2، اس کی اعجازی حیثیت صرف یہی نہیں کہ اس دور کے فصحاء اور بلغاء اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر رہ گئے تھے، بلکہ آج تک اس کی زبان ادب کی زبان تسلیم کی جاتی ہے۔ یہ درجہ قرآن کو عام لوگوں کی ادبی زبان پر حاصل ہے اور اس کی عربی زبان پر اتنی گہری چھاپ ہے کہ عربی زبان تغیرات زمانے کی دستبر سے آج تک بہت حد تک محفوظ ہے۔ اگر بالفرض محال قرآن کی زبان نہ محفوظ رہتی تو اس کے مقابلے میں غالباً آج کی عربی زبان پہچانی بھی نہ جا سکتی تھی۔ نمبر 3، قرآن کی اعجازی حیثیت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اس ہستی کی زبان سے ادا ہوئی جو فصاحت بلاغت سے سابقہ شناسائی تو درکنار لکھنا پڑھنا تک نہ جانتے تھے۔ آپ کی نبوت سے پہلے کی زبان عام امی لوگوں جیسی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے عبادت گزاری سے تو دلچسپی ضرور تھی مگر عربی ادب سے قطعاً نہ آشنا تھے۔ نمبر 4، قرآن کی حکمت نظری یہ ہے کہ اس کے دلائل نہایت سادہ عام فہم ہیں، خواہ یہ دلائل توحید پر ہوں یا آخرت کے قیام اور دوبارہ زندگی پر، اور ایسی اشیاء سے پیش کی گئے ہیں جو ہر انسان کے مشاہدہ اور تجربے میں آتی رہتی ہیں۔ یہ نہ تثلیث کا گورکھ دند ہے، نہ نیکی اور بدی کی الگ الگ خداؤں کا اور نہ لاتعداد خداؤں کی کارسازی کا، لہذا اس کو سمجھنے میں کسی کو کوئی ابہام یا دشواری پیش نہیں آتی۔ پھر چونکہ دلائل فصیح زبان میں پیش کی گئے ہیں لہذا اس سے اونٹوں کو چرانے والے اعرابی بھی اسی طرح لطف اندوز ہوتے تھے جس طرح فصحاء بلغاء لطف اندوز ہوتے تھے۔
جب فصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین کے الفاظ نازل ہوئے تو ایک اعرابی سجدہ میں گر پڑا اور کہنے لگا میں اس کی فساد کو سجدہ کرتا ہوں۔ جب سورہ کوثر کے 3 مختصر سی آیات نازل ہوئیں تو اسے سیدنا علی نے بیت اللہ میں جا لٹکایا، جہاں معروف عرب شعراء اپنے شاعری کلام لڑکایا کرتے تھے، تو اس کے نیچے کسی نے لکھ دیا کہ ما ھذا قول البشر، غرض ایسے واقعات بے شمار ہیں، اور غالباً اسی وجہ سے کفار قرآن کو سحر بلکہ سحر مبین کہا کرتے تھے۔ نمبر 5، قرآن کی حکمت عملی یہ ہے کہ اس کے تمام تر احکام اس کے پیش کردہ نظریے کے مطابق ہیں اور قابل عمل بھی ہیں، خواہ وہ انفرادی حیثیت رکھتے ہوں یا اجتماعی معاملات سے متعلق ہوں یا عبادات سے، معاشرتی احکام ہوں یا معاشی، ملکی خارجی پالیسی سے متعلق ہوں یا اندرونی پالیسی سے، سب کے سب قابل عمل ہیں اور عمل میں لائے جا چکے ہیں۔ اپریل 1917 میں روس میں اشتراکی حکومت قائم ہوئی اور پون صدی بھی گزرے نہ پائی تھی کہ دم توڑ گئی۔ اس 75 سال کے عرصے میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جب اشتراکیت کے مرکز روس میں بھی اشتراکی نظریے کے مطابق حکومت کی جا سکی ہو۔ اس ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ اشتراکی نظریات انسانی فطرت کے خلاف تھے اور ان میں انفرادی مفادات کو اجتماعی مفادات کی خاطر کچل دیا گیا تھا، مگر اسلام کی تعلیم اور اس کے احکام انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ نہ اس کی حکمت نظری اور حکمت عملی میں کوئی تضاد یا تصادم ہے۔ اگر مسلمان صحیح طور پر اسلامی احکام پر کاربند ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ انہیں دنیا میں سربلندی اور سرخروئی حاصل نہ ہو۔ گویا قرآن کی تعلیم صرف یہی نہیں کہ وہ قابل عمل ہے بلکہ اپنے پیروکاروں کو بلند مقام پر فیض کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہے۔ نمبر 6، قرآن عظیم کا چھٹا امتیاز اس کی جامعیت اور ہمگیری ہے جو انسانی زندگی کے جملہ پہلو کو محیط ہے، اور یہ ایسی خصوصیت ہے جو نہ کسی دوسری الہامی کتاب میں پائی جاتی ہے نہ کسی دوسرے مذہب میں۔ پھر یہ صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہدایت نہیں دیتی بلکہ مابعد طبیعات پر پوری روشنی ڈالتی ہے۔ نمبر 7، قرآن کا 7واں امتیاز یہ ہے کہ اس کے احکام حالات میں ایک اوسط درجے کی طاقت کی انسان کی استعداد کا لحاظ رکھ کر کیے گئے ہیں، پھر معاشرے کے معذور لوگوں، بدلتے ہوئے حالات کا لحاظ رکھ کر ان احکام میں رخصت یا رعایت رکھی گئی ہے تاکہ کسی موقع پر بھی لوگوں کو اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں دشواری پیش نہ آئے۔ بالفاظ دیگر قرآن کریم کا کوئی حکم ایسا نہیں جو تکلیف کے ضمن میں آتا ہو۔ نمبر 8، قرآن کا اصل موضوع۔ قرآن پاک کا 8واں اور نہایت امتیاز یہ ہے کہ یہ اپنے موضوع سے ادھر ادھر بالکل نہیں ہٹتا۔ اس کا اصل موضوع انسان کی ہدایت ہے، یعنی وہ راستہ جس پر چلنے سے انسان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ قرآن عظیم کا کوئی صفحہ، کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی سطر نکال کے دیکھ لیجئے، خواہ یہ احکام سے متعلق ہو یا دلائل سے یا سابقہ اقوام کی سرگزشت ہو اور ان کے انجام سے، ہر مقام پر آپ کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی سبق موجود ہوگا۔ نمبر 9، قرآن میں بیکار بحثوں سے اجتناب۔ قرآن کا 9واں امتیاز یہ ہے، یعنی ایسی تفصیل میں وہ ہرگز نہیں جاتا جس کا ہدایت سے کچھ تعلق نہ ہو۔ مثلا قرآن نے موسیٰ کی طرف وحی کا تو ذکر کیا مگر اس کا نام نہیں لیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں ایک درخت کے نزدیک نہ جانے کے حکم کا ذکر کیا مگر درخت کا نام نہ لیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے اہلہ یعنی نئے چاندوں یا اشکال قمر کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اشکال قمر کی وجہ بتانے کی بجائے جواب کا رخ اس طرف موڑ دیا جو انسان کی ہدایت سے تعلق رکھتی تھی، کیونکہ اشکال قمر کی وجہ جاننے میں انسان کی ہدایت کا کوئی پہلو نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو اصحاب کہف کی تعداد سے متعلق بحث کو ریت کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ ایسی بیکار بحثوں کا ہدایت سے کچھ تعلق نہیں ہوتا، اور ایسی بحثیں صرف وقت کے ضیاع اور بے عملی کا باعث ہی نہیں بنتی بلکہ بسا اوقات فرقہ بازی کی بنیاد بھی بن جاتی ہیں۔ نمبر 10، اور قرآن پاک کا 10واں اور اہم امتیاز یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی نبی رسول کی سیرت کردار کو داغدار نہیں کیا، اور 11واں امتیاز اس کی شائستہ اور مؤدبانہ زبان ہے۔
گالی گلوچ یا فوش الفاظ سے کلیتاً اجتناب کیا گیا ہے۔ ذوالحق کو سیدنا یوسف علیہ السلام سے فعل واقع انہی میں نمشق تھا جو مشہور معروف ہیں، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو استعمال نہیں فرمایا کیونکہ یہ لفظ توقیانہ بازاری قسم کا ہے جس سے فحاشی کی بو آتی ہے۔ اس طرح اسلام کے بدترین دشمنوں کا بھی نام نہیں لیا، بلکہ ان میں سے بعض کے اوصاف ایسے بیان کر دیے ہیں جس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ان آیات کا روی سخن فلاں شخص کی طرف ہے۔ اس کلیہ سے استثناء صرف ابو لہب کے لیے ہے جس کی چند در چند وجوہ ہیں جن کا ذکر مناسب مقام پر سورہ لہب میں کر دیا گیا ہے۔ الغرض قرآن کی امتیازات عجائب اس قدر ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا انسان کی بساط سے باہر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس قدر غور و فکر گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیے جائے نئے سے نئے پہلو سامنے آنے لگتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے عجائب ختم ہونے میں نہیں آ سکتے، بل کذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلایا بما لم ایسی چیز کو کہ نہیں یحیطو طاقت رکھی انہوں نے بعلمی ہی اس کو جاننے کی، ولما اور ابھی تک نہیں یاتیہم آئی تھی ان کے پاس تاویل اس کے حقیقت۔ فرمایا ولما یاتیہم تاویل یعنی ان کے قرآن کو جھٹلانے کی اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ یہ کہ اس کی تعویل تفسیر سمجھنے سے قاصر ہیں، اور قرآن جن غیبی چیزوں پر مشتمل ہے ان کا وقوع ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ورنہ اگر وہ غور و فکر کرتے اور جن امور کی پیشگوئی قرآن مجید میں کی گئی ہے ان کے واقع ہونے کا انتظار کرتے تو ان کا انکار از خود ہی زائل ہو جاتا۔ ولما یاتیہم تاویل کے متعلق شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی جو وعدہ ہے اس قرآن میں وہ بھی ظاہر نہیں ہوا۔ قرآن میں تدبر اور اس کے معنی پر غور کیے بغیر اس کو جھٹلانے پر تل گئے، یعنی قرآن نے جو پچھلے واقعات اور مستقبل کے امکانات بیان کیے ہیں اس کی پوری سچائی اور حقیقت بھی ان پر واضح نہیں ہوئی، اس کے بغیر جھٹلانا شروع کر دیا۔ یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پر کماحقو تدبر کیے بغیر اس کو جھٹلایا، حالانکہ اگر وہ صحیح معنوں میں اس پر تدبر کرتے اور ان امور پر غور کرتے جو اس کے کلام الہی ہونے پر دلالت کرتے ہیں تو یقیناً اس کے فہم اور معنی کے دروازے ان پر کھل جاتے۔ اس صورت میں تعویل کے معنی قرآن کریم کے اسرار و معارف اور لطائف معانی کے واضح ہو جانے کے ہوں گے۔ کذالک اسی طرح کذبا جھٹلایا تھا الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فانظر پھر دیکھیے کیف کان کیسا ہوا عاقبت انجام الظالمین ظالموں کا۔ فرمایا فانظر کیف کان عاقبت الظالمین یعنی وہ ظالم سب کے سب برباد ہو گئے، اور فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کوئی وہ تھا جس پر ہم نے پتھروں والی ہوا بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے چیخ نے پکڑ لیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، اور لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اسی طرح اب یہ بھی اپنی تباہی بربادی کا سامان کر رہے ہیں۔ کسی چیز کو جھٹلانے کے لیے دو طرح کے ثبوت درکار ہوتے ہیں، ایک خارجی شہادت یا شہادات اور دوسرے داخلی شہادت یا شہادات۔ خارجی شہادت کی نفی اس طرح ہوتی ہے کہ کسی معترض نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی شخص آپ کو آ کر قرآن سکھلا جاتا ہے، یا آپ قرآن سیکھنے کے لیے کبھی کسی کے پاس گئے ہوں، یا یہ کام خط و کتاب یا کاستوں کے ذریعے سر انجام پاتا ہو۔ اور داخلی شہادات کی نفی اس طرح ہوتی ہے کہ قرآن نے جو بھی خبر دی یا پیشن گوئی کی وہ کبھی جھوٹی ثابت نہیں ہوئی، بلکہ تاریخ اور وقوع کے اعتبار سے درست ہی ثابت ہوئی۔
ان دو وجوہ کو علمی یا یقینی قرار دیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ اور کوئی معقول وجہ نہیں ہو سکتی جس کی بنا پر قرآن کو جھٹلایا جا سکے۔ اس آیت میں ان کفار مشرکین کو تنبیہ سرزنش ہے کہ تمہاری طرح پچھلی قوموں نے بھی آیات الہی کو جھٹلایا تو دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم اس کو جھٹلانے سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہتمام سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اس کے احکام مسائل پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کے پیغام کو اور تیزی سے عام کریں اور دنیا کے کونے کونے تک اس کو پہنچائیں تاکہ پوری دنیا سے مستفید ہو اور پوری انسانیت کے لیے امن و امان میسر ہو۔ رب العالمین توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔